میرے مالک رحم فرما کرم کر۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو کچھ قرآن کریم کے حوالے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ایمان کی روشنی میں آپ سے بات کریں گے۔ آئیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی کر دیتی ہے، اور وہ اپنے رب کی ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے، اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ جہاں انہوں نے رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی، ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد فرمائیں گے، جس دن عمل دکھانے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہاں سے کے پالنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کی اہم شاخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہا کرو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار اسی پر ہے، اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا اور نہ کوئی مسلمان بنتا۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی
فوراً قبول ہوتا ہے، بشر ہے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے وقت بھی خالی نہیں ہے۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اس وقت موجود تھے، اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے کہ فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کے تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور آپ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے اور اپنے ایمان کو تازہ کیا جائے، کیونکہ تمام چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ اس کلیمے پر ہے، اور اس کلیمے کو پڑھنے کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے احکامات کے اوپر عمل کرے اور اخلاص کے نیت کے ساتھ اس کلیمے کو خوب کثرت سے پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کلمے کی لا الہ الا اللہ کی خوب کثرت کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام دین کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ہی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں پھر۔ تب تک کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔